السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم صدق اللہ العظیم۔ میں جو ہمارے آن لائن سامعین ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہفتہ والا دن مغرب کی نماز کے بعد ہم تربیت کی ایک محفل بنائیں۔ تو آغاز میں ہمارے جو سامعین یہاں موجود ہیں وہ ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے یہ اللہ کا کام شروع کر دیا ہے۔ برکت اللہ پاک نے ڈالنی ہے، ہم نے صرف اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کہ وہ ہم پر راضی ہو جائے، تو ہم اس کے نام پر اس کی کتاب کے سامنے جمع ہیں، اور ایسا کرنے والے بڑے ہی معزز لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ پوری زمین کا چکر لگاتے ہیں اور ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی کتاب کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس محفل کو اپنے نورانی پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ اس کو سماعت کرتے ہیں۔ اور جب محفل برخاست ہوتی ہے، فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ پاک محبت کی خاطر ان سے سننا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس صورت میں دیکھ کر آئے ہو، کیسے پا کر آئے ہو۔ حدیث لمبی ہے، اس کے اختتام پر یہ ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندوں کو ہم تیرے ذکر میں مشغول دیکھ کے آئے ہیں، گئے تھے تو تیرے ذکر میں تھے، آئے تھے تیرے ذکر میں تھے، اور محفل جو ہے وہ قرآن کو، دین کو سیکھنے سکھانے کی لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ بتائیے کہ وہ مجھ سے کس چیز کے خواستگار تھے، ان کو چاہیے کیا تھا، کیا مانگتے تھے وہ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں، میری جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ نہیں دیکھا۔ تو
تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک وہ پھر تجھ سے تیری جنت کا رو رو کے سوال کریں اور بہت زیادہ سوال کریں، تو اس سے تیری جنت کو اور شدت کے ساتھ مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کسی بات سے، کسی چیز سے میری پناہ میں بھی آنا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے اور تجھ سے سوال کرتے تھے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ تو فرشتوں تم بتاؤ کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پاک وہ پھر تجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں اور تیری پناہ میں آنا چاہیں، جہنم سے وہ پناہ مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جو اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، وہ محفل کو سننے کے لیے اور تیرے ذکر کے اس لیے نہیں آیا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مجلس محفل ہی اتنی بابرکت ہے، اس میں جو جس لحاظ سے بھی بیٹھ گیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، دوستوں کی بات میں اینڈ پر بھی شاید آپ کو گوش گزار کروں، جب آپ نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو پھر اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا۔ ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے حوض سے پانی اور نبی پاک کے ساتھ جنت کا داخلہ۔ اللہ کی رضا چاہیے نا، تو انشاءاللہ وہ ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں وہ ضرور حاصل ہو۔ تو جب آپ اللہ کی کلام کے سامنے بیٹھ کر یہ وعدہ کر لیں اللہ کی کلام کے سامنے بیٹھ کر یہ وعدہ کر لیں کہ اگر آپ کا بہت زیادہ ضروری کام نہیں ہے، وہ بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے منع نہیں کیا ہے، وہ آپ گئے ہیں وہ تو چلو انشاءاللہ، اگر آپ ہیں تو پھر آپ اس میں غفلت نہیں کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی ایڈ نہ ہو، فرض کریں ایک بندہ بھی ایڈ نہ ہو، ہم ہی ہوں تو یہ کافی ہے۔ ہر ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے مجھ کہنے والے کے لیے کافی ہے، اور ہماری اصلاح ہو جائے، میری ہی اصلاح ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ بھی اصلاح ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے، اور کسی کی اصلاح نہ ہو جائے تو میری ہی ہو جائے تو میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ تو یہی بات آپ کے لیے بھی ہے کہ کسی کی اصلاح نہ ہو، ہماری اپنی ہی اصلاح ہو جائے، اور یہ نور اللہ پاک ہمارے دلوں میں داخل کر دے اور ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور آپ کے ساتھ جنت کا داخلہ مل جائے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں۔ تو آج کا میں سبق جو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ اسی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے میں نے آیات منتخب کی ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 67 ہے، تو سامعین میں سے جو بعد میں سنیں یا ابھی سن رہے ہیں تو وہ بھی نکال لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ خیر کی بات ہے، ہم خیر سیکھتے ہیں، کبھی قرآن پاک کا تلفظ سیکھتے ہیں، کبھی اس کی صورتوں کا ترجمہ سیکھتے ہیں، کبھی سورہ بقرہ کو سیکھتے ہیں۔ قرآن کی جس آیت کو بھی کھولو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہی ہیں، ہدایات ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں سے بھی شروع کریں گے راہ پائیں گے، ہدایت پائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں اس مناسبت سے کہ ہمارا فرسٹ ڈے ہے تربیتی، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے تربیتی نشست رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مشن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے مشن ایمان والوں کی بات بعد میں کی ہے، پہلے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں یہی اسلوب ہے کہ جہاں اللہ پاک جنت کا ذکر کرتے ہیں ساتھ جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی دونوں راستے سامنے ہو جائے کہ کس کی طرف جانا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کرتے ہیں، منافقوں کی بات کرتے ہیں، وہاں اللہ پاک ایمان والوں کی بات کرتے ہیں کہ دونوں راستے دیکھ لیں کہ تم نے کدھر جانا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب کی بات کرتے ہیں وہاں گناہ کی بات بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے، تو تم نے خود ہی اختیار کرنا ہے کہ تم نے کدھر جانا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے راستہ کھول دیا ہے، ہدایت کو واضح کر دیا ہے، اب یہ انسانوں تم پر ہے کہ تم شکر کرنے والے بنو یا اللہ کے ناشکرے بنو، کفر کرنے والے بنو۔ تو یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ پیرالل چلائے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقوں کافروں کی بات کی ہے، پھر ایمان والوں کی بات کی ہے۔ تو ہم نے ظاہری بات ہے کافروں والے کام نہیں کرنے، منافقوں والے کام نہیں کرنے، اور مومنوں والے کام ہم نے کرنے ہیں۔ آج کا یہ سبق ہے
تو یہ سننے سے پہلے مجھے تو معلوم ہے میں کیا سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے شاید نیکسٹ نہیں دیکھا، تو آپ کے سامنے یعنی ابھی پردے لگے ہوئے ہیں، ابھی پردے کھلنے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نور کے پردے کھول دے اور یہ قرآن جو ہے اس کی جو ہدایات ہمیں نظر آ جائیں. تو یہ آپ کے سامنے سے جب یہ پردے ہٹیں تو یہ آج کا ہمارا پہلا درس ہے. ہماری زندگی اس پر گزرنی چاہیے، زندگی اس پر گزرنی چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں بعضهم من بعض یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں، ایک دوسرے کے ہیلپرز ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ آپس میں ایک ہی ہیں. ان کی لائن دور سے ہی مل جاتی ہے. منافق جو بندہ ہے نا وہ جا کے لائن اس کی سیٹ ہوگی کسی منافق کے ساتھ ہی، مومن بندے کے ساتھ اس کی لائن سیدھی نہیں ہوگی. تو یہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں یہ بڑے خطرناک ہیں. تو اللہ پاک نے ان کے متعلق ہمیں بڑی تفصیل سے آگاہ کیا ہے پورے قرآن میں، سورہ توبہ میں خصوصاً، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں 5 صفتیں، اور اگلی 2 آیتوں میں کافروں کی بات ہوئی ہے. اگلا پورا رکوع منافقوں کے متعلق ہے کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ بہروپ تو دھارتے ہیں مومنوں کا، ایمان والوں کا، لیکن اندر سے کام ان کی کافروں کے ہوتے ہیں. اندر میں اصل میں ہوتے کافر ہی ہیں، بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اور یہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور ان کی حرکتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، بہت سی بد خصلتیں ہیں ان کی، اور یہاں پر کیا بیان ہوئی ہیں وہ دیکھیں اور یہ ترتیب یاد رکھیے گا. یأمرون بالمنکر، ان کا کام یہ ہے کہ یہ برائی کے کام حکم دیں گے. ان کا مشن جو ہے نا اس زمین کے اوپر ایک ہی مشن ہے، انہوں نے ہر برائی کا کام، ہر برا کام اس میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ خرچ بھی کریں گے اور اس برائی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. جہاں برائی کی بات ہوگی یہ پیش ہوں گے. یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں برائی کا. منافقوں کا کام دیکھیں. وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں، وینہون اور روکتے ہیں عن المعروف، معروف سے، اچھے کاموں سے، نیک کاموں سے روکنا. یہاں جہاں خیر کی بات ہو رہی ہے، نیکی کی بات ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں منافق کا کام یہ ہے کہ اندر کھاتے آ کے اس نے نا ذہن اکھاڑنا ہے، کی جا کے کرنا ہے، کی لے کرنا ہے، وہ فلانا ہے، ہوتا ہے اس طرح ہے، ہوتا ہے اس طرح ہے. یعنی جس طرح بھی اس کی پلان جو ہے وہ کارگر ثابت ہو، اس نے اصل میں اس کا مشن جو ہے کہ اس نے اس نیکی کے کام سے روکنا ہے. تو آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ مومنوں کی اللہ پاک نے صرف اس سے برعکس بیان کی ہے. وہ یہ بیان کی ہے کہ مومن ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو منافق کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف یعنی نیکی کے کاموں سے وہ منع کرتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یقیناً ہم، اللہ معاف کرے، ایسا کرنے والے کبھی نہیں ہوں گے. کہیں بھی خیر کا کام ہو وہاں سے ہم نے کسی کو روکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بلا کیا ہے ہمیں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو. کوئی بھی بندہ جدھر بھی نیکی اور تقوی کے کام کر رہا ہے نا اس کا تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے اوپر کسی کا تعاون نہ کرو. لو جی، تو منافقوں کے کام ہے کہ نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا. ٹھیک ہے، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. اور ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے نیکی اور تقوی کا کام جہاں بھی ہوگا وہاں تم نے تعاون کرنا ہے، اور گناہ اور زیادتی کا جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں ہمارا کسی طرح کا تعاون شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ پیسے کا، نہ وقت کا، نہ مشورے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ اس کا ساتھ دینے کا. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق کسی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ،
اور تیسری بد خصلت ان کی یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، برائی کے کاموں میں خرچ کریں گے لیکن اللہ کے کاموں میں وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ہم نے سیکھ لی بات کہ منافق جو ہے وہ کبھی بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مجبوراً کہیں کسی جگہ پر ان کو مجبوراً کرنا پڑ جائے، دکھاوا ہو رہا ہو، جہاں دکھاوا ہو اور وہاں پر تو دکھا دیں گے کہ ہم نے خرچ کیا ہے، ورنہ اندر سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کی یار ہے نا مصیبت بات ہی اے جناب دوسرے کو دینے اعلان کیتا ہوتا ہے کہ انہاں خیر دا کام کرنا ہے، انہیں خیر دا کام کرنا ہے، دوسرے کو دینے شروع کیتا ہوتا ہے، ایویں سانو انہاں ٹیکس لایا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ٹیکس سمجھتا ہے۔ اور ایمان والا جب دیکھتا ہے یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت کا کام ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ کاش میرا روپیہ پیسہ اللہ پورا مجھے دے دے اور میں اس میں لگا دوں اور میں سرخور ہو جاؤں اور میرا رب جو ہے مجھ پر راضی ہو جائے، میرا ذخیرہ آخرت ہو جائے۔ تو منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے تیسری بات بیان فرمائی ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو قبض کر کے رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، چوتھی بات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نسوا اللہ، وہ بھول گئے اللہ کو، انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ فناسیہم، اللہ نے ان کو بلا دیا، اللہ نے ان کو دفع کر دیا، اپنے اچھی گڈ بک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، یہی ہے نا یہ پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ہر لفظ کا پچھلے لفظ کے ساتھ ربط ہوتا ہے، قرآن پاک میں گہرا ربط ہے، تو پچھلی اور اگلی بات کو ملا کے دیکھیں گے تو پھر ایک سبق آگے خود بخود آگے سبق چلتا جاتا ہے۔ تو پیچھے بات اور یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے سے برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، تو یہ آگے اسی کی بات کو کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو بلا دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص نیکی کا حکم نہیں دے گا یا بلکہ برائی کا حکم دے گا اور نیکی سے روکے گا تو اس نے اللہ کو بلا ہی دیا نا۔ اگر اس کو اللہ یاد ہوتا تو یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، اور اگر ان کو اللہ یاد ہوتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، چونکہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اس لیے یہ کام نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو یہ بھی سبق ملا قرآن پاک کی اس آیت سے، یہ سبق ملا کہ جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی آپ بلا دیتے ہیں۔ اللہ کی کو بھولنا ایسا نہیں ہے مطلب کہ ہم جیسے انسان بھول جاتے ہیں، اللہ کی صفت جیسے کسی کی صفت نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے اچھوں میں سے نکال دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنے اچھوں میں سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہی اصل میں فاسق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو ہیں یقیناً یہی اصل میں فاسق ہیں جن لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ پھر تو کیوں ہدایت نہیں دیتے، یہاں کون سی باتیں بیان ہوئی ہیں، دوبارہ بار بار دہراؤں گا، سبق یاد کرنا ہے نا، ہم نے تو کچھ سیکھنا ہے، ہم تو آج اس طریقے سے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ مجبوراً جمعے کا خطبہ جمعہ پڑھنا ہے تو اس میں وہ بیٹھا ہو، دوسرا تو ہم نہیں بیٹھے، الحمدللہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو آج کا سبق سیکھ کر جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ منافق ہی اصل میں فاسق ہیں۔ کس وجہ سے، یہاں اس آیت میں کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہی وہ لوگ ہیں منافق، یقیناً یہی اصل میں فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات و منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، کس چیز کا وعدہ کیا ہے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہیا حسبہم، یہ ہے ان کا ٹھکانہ، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم، قائم رہنے والا، ہمیشہ ان کے اوپر قائم رہنے والا عذاب۔ تو تین سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان منافقوں کی تین سزائیں بیان کی، ایک تو جہنم کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور دوسری سزا کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے،
اور تیسری سزا کہ ان کے اوپر عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جرم کیا ہے؟ یاد ہے؟ جرم یاد ہے نا؟ کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، یہ ان کا جرم ہے۔ اور سزا دیکھیں کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، ایسا کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اچھا جی، میں اصل میں ایک کمپیریزن سمجھانا چاہتا ہوں آج کے سبق میں، درس میں نا کمپیریزن سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اور وہ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا آگے لانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر اب 71 پہ آئیں، کمپیریزن ہے وہاں پر، بالکل ہو بہو کمپیریزن ہے۔ آیت نمبر 71 اس صفحے کے اینڈ پر مل گئی، والمؤمنون مل گیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حکیم۔ ایک باری وہ پچھلی آیت جڑی پہلے پڑھی نا، اندر تے بھی انگل رکھنی تے اندر تے بھی انگلی رکھنی، دونوں اس پر انگلی ایسے رکھیں، ایسے انگلی رکھیں ذرا، یہ جو پہلے آیت پڑھنی اس پر انگلی رکھیں نا، اور اگلی آیت پر بھی انگلی رکھیں۔ اچھا دیکھیں جی، پیچھے پچھلی آیت پر ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور اگلی جو اپنی انگلی رکھی ہے نا اس میں لکھا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ہے نا وہی ترتیب، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم ان کے بعض، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، دوست مانا خیر خواہ۔ پیچھے کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہاں کہا گیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ لو جی، آج کا پہلا سبق ہم مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ۔ کنی سکھن دی گل ہے کہ سارے جمعے والے لوگ اتنے ہون اس طریقے نال درس لیا جائے، طے کیتا جائے کہ اللہ دی قسم بھی اٹھائی جائے تے اللہ پاک نے وعدہ کیتا جائے کہ اگر پہلے سمجھ نہیں کدی اس طرح دی آئی تے آج تو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ میں جیڑا بھی بندہ نبی پاک دی امت ہے میں ان دی خیر خواہی کرنی ہے۔ ہن اے نہیں کہ صرف اینے تے ہے ہی ہے نا، یہ تے ہے ہی ہے نا، اس تو باہر نکل کے جیڑا نبی پاک دی امت ہے میں ان دی خیر خواہی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بیعت لیتے تھے صحابہ سے، جب کوئی ایمان لینے آتے تھے، ایمان قبول کرنے آتے تھے نا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے کہ اس بیعت پر نصحۃ لکل مسلم، کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ ذرا منظر ذہن سے لے آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ اور آپ علیہ السلام دا ہاتھ پاک دے اتے ہاتھ رکھ کے صحابی آگے کہے اور آپ بیعت لے رہے ہیں، بے تو میرے نال بیعت دا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو بیچ دیندے نے، میں اپنے آپ کو بیچیا تواڈے ہاتھ، تسی مینوں جتھے مرضی لا لو، ایندا مطلب بیعت دا۔ جناب میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ 'چ تے جناب میرے واسطے جو آپ دا حکم ہے میری زندگی اون دے مطابق ہے۔ اس طرح دا وعدہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایک بیعت میرے نال اس چیز دی کرنی ہے کہ تو ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظوں میں بیان کیا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دو لفظوں میں پورے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں بیان فرمایا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جڑا بندہ خیر خواہی کر رہا ہے وہ اصل مسلمان مومن ہے، تو جڑا بندہ خیر خواہی نہیں کرتا بلکہ الٹا بد خواہی کرتا ہے، ایسے بندے کا اسلام بھی ہو سکتا ہے مشکوک ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ خیر خواہی نہیں کر رہا تو اس کو مطلب پھر وہ دین کے اوپر صحیح نہیں چل رہا، یہی ہے نا۔ تو
تو لہذا آج کا ایک سبق یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہی کرنی ہے، حتیٰ کہ صرف مسلمانوں کی نہیں، سر انسانوں کی، حتیٰ کہ مسلمان مومن وہ ہے کہ پھر اس سے آگے نکل کر وہ صرف انسانوں کی نہیں ساری مخلوق کی، اللہ کی ساری مخلوق کی خیر خواہی کرنی ہے، حتیٰ کہ ایک اللہ کی مخلوق کوئی بلی، اللہ کی مخلوق کوئی کتا، اللہ کی مخلوق کوئی بھی، حدیثوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے نا کہ ایک فاحشہ عورت نے، حدیث میں صحیح بخاری میں ہے حدیث، اس نے ایک فاحشہ عورت نے ایک دیکھا اللہ کی مخلوق ایک کتا پیاسا ہانپ رہا ہے تو اس کو پانی پلایا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے میری ایک مخلوق کے اوپر شفقت کی ہے، اس نے رحمت کا پہلو سامنے رکھا ہے، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، تو میں اس کو معاف، اس پر رحمت کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سب کے لیے خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ فوت ہوتا ہے نا، جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ مستراح ہوتا ہے، اور ہر کوئی بندہ جو فوت ہوتا ہے یا وہ مستریح ہوتا ہے یا وہ مستراح ہوتا ہے، یا وہ مستریح ہوتا ہے یا وہ مستراح ہوتا ہے۔ مستریح کو کہتے ہیں راحت پانے والا، مستراح کہتے ہیں کہ جس سے راحت پالی گئی ہو۔ منافق، فاسق، کافر چونکہ وہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے سارے انسانوں کے لیے، شر پسند جو ہوتا ہے سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوقوں کے لیے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، عذاب آتے ہیں، تو ساری مخلوقیں جو ہیں اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو جب وہ بندہ مرتا ہے نا تو اللہ کی مخلوق شکر کرتی، یا اللہ بدبخت شکر ہے تیرا، اے بدبخت اٹھیا، اور ان دی وجہ تو ساڈے تے بھی سختی آندی سی، مستراح کہ سارے لوگ اس سے اس راحت پا جاتے ہیں، شکر کر دے یا اللہ تیرا شکر ہے اے بدبخت اٹھیا اتوں، ٹھیک ہے۔ مومن جب فوت ہوتا ہے تو وہ مستریح ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو وہ اس دنیا سے راحت پا کے چلا جاتا ہے۔ وہ جب جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی مخلوق روتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ پہلی قوموں پر عذاب آیا نا تو اللہ فرماتے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض، ان کے اوپر آسمان بھی نہیں رویا، زمین بھی نہیں روئی۔ ان کے اوپر جب عذاب آیا تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ کیا مطلب؟ جب مومن فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کا اجر چڑھتا تھا، اور جس کے ذریعے سے اس کا عمل چڑھتا تھا، اور کہ جن کے ذریعے سے اس کا رزق آتا تھا، اللہ کی رحمت اترتی تھی، وہ آسمان کے دروازے اس کے اوپر روتے ہیں۔ تو بعد میں وضاحت کرتے کرتے کافی آگے چلا گیا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے منافقوں کے برعکس انہی الفاظ کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ فرمایا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے، آگے دیکھیں جی، انگلی پھر پیچھے بھی رکھیں، وہاں پر تھا منافقوں کی لسٹ میں یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں پر ہے یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لو بھائی جان، اے میں اس واسطے اج دا درس اے آیتاں اس واسطے منتخب کیتیاں کہ اسی ہن نیکی تبلیغی سلسلہ، تربیتی سلسلہ شروع کیتا ہے نا، یہ ہن مشن شروع کر لیا ہے تے اینو توڑ نبھانا ہے، تے ساری زندگی لاونی ہے نبی پاک دے مشن تے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت با سعادت اور آپ کی آمد کی خوشی، اصل خوشی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھائے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، اور مشن کیا ہے نبیوں کا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جس نے پورا کیا، اصل میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ جڑا بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کدی دین دے نیڑے لگتا ہے، نہ کوئی سنت نو سمجھتا ہے، دین نو سارا سال وہ کنڈ کر کے رکھتا ہے، یہ کیا دا محب رسول ہے؟ محب رسول تے ہوئے کہ جڑا سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنے تے آپ دے دین دا سپاہی بنے، سپاہی سمجھنے، سپاہی بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی فوج کا، آپ کے مشن کا، آپ علیہ السلام کی جماعت کا وہ سچا سپاہی بنے اور اپنی زندگی اس میں لگا دے. اللہ اکبر. تو وہ ہیں یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. اور یہاں پر مومنوں کی بات اللہ فرماتے ہیں یامرون بالمعروف، وہ معروف کا اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور وہاں پر تھا وینہون عن المعروف، وہ نیکی سے روکتے ہیں. اور یہ ہے وینہون عن المنکر، یہ برائی سے روکتے ہیں، یہ برائی سے روکتے ہیں. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لازم ہے، لازم ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سماعت فرمائے، آپ نے فرمایا ہے کہ فمن رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان، یہ کم ایمان کا سب سے کمزور ترین پہلو ہے کہ انسان زبان سے بھی نہ روک سکے تو چلو کم از کم دل سے برا جانے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض. جن قوموں نے پہلے یہ کام چھوڑ دیا تھا ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی تھی، لعنت، لعنت. قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیلیوں کے اوپر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، میں ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے آیت پڑھی نا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کے اوپر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے لعنت کی گئی. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائی سے روکتے نہیں تھے. فعلوہ، الٹا وہ اس کے اندر خود بھی لگ جاتے تھے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے، فرض. ایک اور آیت سنیں، اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے. اے جنہیں اتنے بیٹھے ہو نا، اے وعدہ کر لو ذرا اس بات، تم لوگ، میں، آپ سب، میں، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. نبی پاک اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی امت تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. تمہارا یہ کام ہے. اور ایک اور آیت سنیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ یأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکیں. اس لحاظ سے میرے ایمان والے بھائیوں، میرے ایمان والے ساتھیوں، دوستوں، یہ آپ کا میرا مشن ہے. یہ دل چھوٹا نہیں کرنا. تھوڑے لوگ ہوں، آپ نے کسی کو 100 بار بھی دعوت دی وہ نہیں آیا تو 101 بار دعوت دینی ہے. ایک خود کاربند رہنا ہے اور آگے دعوت دینی ہے. اگر کوئی نہیں بھی آیا تو ہماری دعوت دینے کا ثواب ہمیں مل گیا. آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت سب سے مہنگی ترین جو سواریاں جو تھیں اور مہنگی ترین جو چیز تھی وہ سرخ اونٹ تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیگر صحابہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تیری دعوت پر کوئی ایک بندہ بھی راہ حق پر آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی موجودہ دور کی یہ جو بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، پتہ نہیں آپ سب سے مہنگی کون سی گاڑی ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، پتہ نہیں کون سی گاڑیاں ہیں نا، یہ اس دور کی اور اس دور کی ہے. یعنی بی ایم ڈبلیو یا یہ پتہ نہیں کون سی گاڑیاں، جناب کوئی نام لے ہی دو. ویگو شیگو، چلو یہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہے. تو ان لیموزینز، ان سے بہتر ہے، ان گاڑیوں سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تمہاری دعوت پر اگر کوئی ایک بندہ بھی راہ حق پر آ جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ خود تو چھٹی کرنی نہیں.
تے نال ساتھیاں نو لانا ہے تے میں تواڈے نال وعدہ کرنا اے آن لائن کسی نو سنا بھی دیا جے کہ میں کوئی فرقہ واریت دی گل نہیں کرنی. اللہ دی قسم ہے فرقہ واریت دی وجہ تو اسی بہت پیچھے رہ گئے. اے رب دا قرآن سنا رہا نا اینج انشاءاللہ قرآن ہی سناواں گا, اینج ترجمہ سناواں گا, صرف ترجمہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن ہے, اے اللہ پاک دا پیغام, اے اپنی گل ہے, یہ کسی مسلک دی گل نہیں. اس واسطے تسی اللہ دے دین واسطے خالص ہو کے مخلص ہو کے لگ جاؤ, جت جاؤ. تے رب کو دعا کرو یا اللہ پاک ریا کری تو بچائیں, تے یا اللہ پاک سانو اس سے مشن تے موت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اچھا جی آگے مکمل کر لیں جی. ان کی بات تھی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. اور مومنوں کی آگے بات سب کو فالو کر رہے ہیں, سب کے سامنے ہے نا. مومنوں کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ اور بھی کام کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اپنی صفات پہچانے, مومن اپنی صفات کے آئینے میں. چلے جی اس پر یہ ٹاپک لگا دیجیے گا, مومن اپنی صفات کے آئینے میں. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہو گیا. یہ مومنوں کی صفات ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں میرے بھائیوں, 5 فرض ہیں, 2-3 نہیں ہے, 2-3 نہیں. نماز قائم تب ہی ہوتی ہے جب 5 پڑھیں. اور یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو حدیث شریف سے دکھاؤں گا کہ کتنی نماز اگر کم از کم پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ سنتیں نہیں پڑھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنتیں انسان کی فرضوں کے اندر جو کمی ہوگی وہ اس کی سنتوں اور نفلوں سے پوری کی جائے گی. تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فرض 100% ایسے ہیں کہ اس کی کمی نہیں ہوتی. تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے سنتیں اور نفل پڑھنے کی, اس کی بھی ہم ترغیب بتائیں گے. لیکن بعض اوقات بعض ساتھیوں بھائیوں کو ایسے گائیڈ کیا گیا ہے کہ اتنی رکعات پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہوگی, ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. اور لوگ دیکھتے ہو کہتے ہیں یا 17 رکعت پڑھیں گے تو وہ نہیں ہے میرے کو نہیں پڑھی, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. تو میں بہرحال یہ بات جب آپ ٹاپک پہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. اگر آپ سفر پر ہیں, بہت زیادہ ڈیوٹی پر ہیں, کام پر ہیں, تو کم از کم یہ کریں کہ آپ فرض رکعت ادا کر لیں, فرض رکعت ادا کر لیں. پھر وہ شرک اور کفر جیسے گناہ سے بچ جائیں گے. چھوڑنے سے بہتر ہے, چھوڑنے سے بہتر, یہ میں کہہ رہا ہوں چھوڑنے سے بہتر ہے. ورنہ آگے جب چلیں گے آپ کو جب ہم سنتیں بتائیں گے, سنتوں کے کتنے ثواب ہے. کوئی بندہ مومن بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی سنت کو چھوڑ دے. مومن بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ, جو مومن ہے. مومن تو کسی ثواب کو چھوڑتا ہی نہیں نا, تو سنتیں نہیں چھوڑتا مومن. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنتیں اگر رہ جائے تو گناہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مسلسل سنتیں چھوڑتا رہے تو وہ تو گناہ گار ہوگا ہی. اگر سنتیں کسی وجہ سے رہ جائیں تو گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض رہ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک بھی کہا ہے اور کفر بھی کہا ہے. تو ہماری جو آج کا سبق ہے بھائی جان وہ یہ تحیہ ہے, نمازیں 5 پوری, نمازیں 5 پوری. نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھیں, اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھیں. مسجد اگر دور ہے تو 2 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی ہیں, مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے. جہاں ٹائم ہو جائے نماز کا وہاں اللہ اکبر کہو, اللہ اذان کہو, تکبیر کہو, وہاں جماعت کرا دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس چرواہے پر رحم کرے جو اکیلا پہاڑوں میں بکریاں چراتا ہے اور ٹائم دیکھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اکیلا کوئی اور نہیں ہے, وہ اکیلا ہی اذان کہہ دیتا ہے, اکیلا ہی تکبیر کہتا ہے, اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کلا بندہ ہوئے کوئی بندہ اور نہ ہوئے اتنے بھی جماعت ہو سکتی. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز کے اقامت میں یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھیں, نماز کو مسجد میں پڑھیں اور سنت کے مطابق پڑھیں. اس طرح پڑھیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اس کے لیے ہم اس طرح نہیں مجبور کریں گے کہ جی ایسے پڑھیں ویسے پڑھیں. اس کے لیے کھلا راستہ ہے جناب, کھلا راستہ ہے. یہ حدیث شریف کی کتابیں ادھر بھی پڑھی ہیں, ہر مسجد میں پڑھی ہیں, اس سے کھول لیں, فہرست کھول لیں. جیسے یہ کتاب ہے نا, اس کی فہرست ہے,
اس کی فہرست کھولیں اور اس کی فہرست میں جا کے آپ نماز کا باب نکالیں. دیکھیں نا یہ مثلا یہ کتاب ہے. اب اس کے شروع میں یہ تو بڑا چنگا کیتا ہے کہ تسی اس طرح تربیت کی نشست رکھ لی ہے, ورنہ بندے درس درس دینا ہوئے نا بندہ تو ٹینشن لگی ہوتی میں چھتی ختم کراں سوئی اتنے نہ چلی جائے. ٹھیک ہے فری فری ہیں. اچھا اے دیکھو پہلے عقیدے کی بات ہے, یہ پہلے عقائد کی بات ہے, اس کے بعد آداب اور حقوق کی بات ہو رہی ہے, اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے, آگے عبادتیں شروع ہو گئی. عبادتوں میں پہلے نماز کی بات شروع ہو رہی ہے, یہ نماز کی بات چل رہی ہے, یہ تیمم کی بات چل رہی ہے, غسل کی بات چل رہی ہے, تیمم کی بات چل رہی ہے, وضو کی بات چل رہی ہے, نمازوں کی یہ نمازوں کا باب چل رہا ہے. یہ نمازوں کی بات ابھی نماز چل رہی ہے, نماز چل رہی ہے, سارے نماز کے مسائل ہیں, سارے نماز کے مسائل ہیں. آگے جا کے یہاں سے آگے زکوٰۃ کی بات شروع ہو جائے گی. زکوٰۃ کے بعد جناب آگے روزوں کی بات شروع ہو جائے گی. یعنی اس طرح سے ترتیب سے, اور ساری کتابوں میں ترتیب سے آپ فہرست کھولیں, حدیث شریف کو خود اسٹڈی کریں, خود اسٹڈی کریں, اور اس میں نماز کے باب میں جائیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھول کے دیکھیں, اور ساتھ رب پاک سے دعا کریں یا اللہ پاک بہت سی باتیں لوگ ادھر ادھر کے سارے کہتے ہیں انج کرو انج کرو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تے اللہ پاک میں تیرے کو ہدایت دا خاص گار ہاں جنہیں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میری ان طرف رہنمائی فرما دے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک آپ کو خود بخود ہی تعلق اس چیز کے ساتھ ایسے کھولیں گے تو سامنے ہدایت ہوگی, کھولیں گے تو سامنے. خیر تو یہ نماز قائم کرنے میں یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھے, سنت کے مطابق پڑھیں, باجماعت پڑھیں, اور جو ہے وہ اس طرح سے پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اچھا جی, درس کو مکمل کرتے ہیں. تو مومنوں کی چوتھی صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. ان کی بات ہوئی تھی منافقوں کی, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, اور مومنوں کی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور آگے اور بات بھی ہے, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور مومن جو ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہیلو میرے بھائیو, اے دین ہے, اللہ کی بات یہ قرآن ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. کوئی تیسری گل ہے گی, اللہ اس کے رسول. کلمہ بھی ہم نے دو کا پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اے دین ہے ٹوٹل دین, سارا دین اے دو گلاں نے, اللہ کی بات اور سونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اے ویکھو شان مصطفیٰ ہے, اے بھی شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ پاک اس عمل نو قبول نہیں کر دے جیڑے عمل دے اتے مور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ لگی ہوئے. جیڑا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے اللہ نے وہ عمل قبول نہیں. یہ میں نہیں کہنا پیا, یہ صحیح مسلم نے مقدم سے لکھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل کے اوپر میری مہر نہیں, فہو رد, وہ ریجیکٹڈ ہے, رد ہے. تو جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا ہو, وہ عمل ہی اللہ کو قابل قبول ہے. وہ خواہ نماز ہو, خواہ وہ روزہ ہو, خواہ وہ زکوٰۃ ہو, خواہ وہ حج ہو, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ کو قابل قبول ہے. اپنے طریقے سے کوئی کر کے لے کر آ جائے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کہے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے وہ طریقہ لاؤ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا تھا. اچھا جی, یہ باتیں ہو گئیں. کتنی باتیں مجھے ایک بار دہرا لینے دیں. اس آیت کو دیکھیں, دوبارہ سے دیکھیں. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, یامرون بالمعروف, اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, وہ برائی سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکوٰۃ, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ سارے کام انشاءاللہ سارے ایسی کرنے نے. تو سن لیں پھر اللہ تعالیٰ کا انعام سن لیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اپنی رحمت فرمائے گا. اے رحمت دا الٹ لعنت ہے. جس شخص کے اوپر اللہ کی رحمت ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ لعنت پڑ گئی.
تو ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لعنہم اللہ، اللہ کی ان کے اوپر لعنت. اور مومنوں کو کیا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے فرما دے، اللہ ہمیں ان میں سے فرما دے. آگے دیکھیں ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. آگے دیکھیں پیچھے بات ہے نا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا، منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کس چیز کا؟ جہنم کا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہیا حسب، وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا. ولعنہم اللہ، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے اوپر مقیم عذاب ہوگا. اور آگے دیکھیں اللہ پاک مومنوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں. کون مومن؟ جو یہ کام کرتے ہیں جو پیچھے بات ہوئی ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. سبحان اللہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جنتوں کا. جنات جنتوں کا، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. منافقوں کے متعلق کہا تھا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور یہاں ان کے متعلق ہے خالدین فیہا، یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے متعلق فرمایا تھا ہیا حسبہم، یہ ان کا ٹھکانہ ہے. یہاں ان کے متعلق فرمایا ہے ومساکن طیبۃ، اور ان کے لیے طیب پاک باز پاکیزہ جگہ ہوں گی، پاکیزہ مسکن اور ان کی بلڈنگز ہوں گی. فی جنات عدن، جنت عدن میں، جنت عدن میں. اور آگے اگلا انعام وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے. اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے. جنت کی ساری نعمتیں جب مل جائیں گی نا مومنوں کو، تو اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں سے پوچھیں گے کہ میرے ایمان والے جنتیوں، تمہیں سب کچھ مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا؟ وہ کہیں یا اللہ سب کچھ مل گیا، کچھ اور چاہیے. وہ کہیں گے کوئی خیال میں نہیں ہے کچھ اور. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میری ایک نعمت اور باقی ہے. تو پھر اللہ اپنے نور کے پردوں کو ہٹائیں گے، اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے، اور وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میرے جنتیوں جاؤ اب اپنی جنتوں میں واپس چلے جاؤ، اور تمہارے لیے میرے سب سے بڑا انعام یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ خوش کس کو ملنی ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے. اور آگے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آج کا درس ہمارا ختم ہوا. تو میرے بھائیوں اس عزم کے ساتھ، بالجزم کے ساتھ، عزم کے ساتھ ہم محفل برخاست کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم تیرے دین کا کام کر سکیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جب تک تو توفیق نہ دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ پاک نہ ہی گناہ سے ہم خود سے بچ سکتے ہیں، نہ ہی نیکی ہم خود سے کر سکتے ہیں، الا باللہ، مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ. یا اللہ پاک جو ہم نے یہ ٹوٹا پھوٹے انداز میں یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، میرے اللہ پاک ہم سب کا یہ سننا سنانا قبول فرما. دعا فرمائے اللہ پاک الحمدللہ الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد.
اے میرے اللہ ہم سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنے اس کتاب حمید قرآن مجید فرقان حمید کا اے اللہ خادم بنا۔ اے اللہ پاک اس کی ہم سب کو سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے ساتھ ہمارا عمل بنا۔ اے میرے اللہ ہماری اس کے ساتھ محبت خالص فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا سپاہی منتخب فرما۔ اے اللہ ہم نکموں نکاروں سے بھی گناہ گاروں سے اکاروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لے۔ اے میرے اللہ تو بہت بالکل حقیروں سے بھی کام لے سکتا ہے میرے اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما۔ اے اللہ اس دعوت کو بڑھا۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو اس مرکز کو اپنے اس دین حنیف کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا مرکز بنا۔ اے اللہ اس کی دعوت کو عام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو تیرے دربار میں تیری کتاب کے سامنے حاضر ہیں میرے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اس کے عوض میں ہمیں اپنی رضا نصیب فرمانا۔ اے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ ہمارے حبیب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جنت تلے ہم سب کو جمع فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں ساتھیوں صحابہ کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمانا۔ اے میرے اللہ پلسرات کا راستہ آسان فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ اس محفل کی برکت سے اپنے کلام کی برکت سے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ قیامت والے دن ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہم سب کو پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار۔ اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے لگے ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ تو ہماری معاشی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بے فکری کا معاش نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق کے معاملے میں مستغنی فرما دے کہ اللہ ہم کھل ڈل کے تیرے دین کی تبلیغ کر سکیں، تیرے دین کے خادم بن سکیں۔ اے میرے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم ہماری خواہشوں کو تمناؤں کو خیر کی جتنی بھی تمنائیں ضرورتیں ہیں اللہ تو جانتا ہے میرے اللہ اپنے خزانہ غیب کے ساتھ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔